بکر الصدیق الا ان یکون نبیا۔ اس دھرتی پر آسمان کے نیچے کسی شخص پر انبیاء کے بعد نہ کسی شخص پر سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے جو میرے ابو بکر سے افضل ہو اور اعلیٰ ہو۔ صحیح بخاری میں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر حضرت محمد بن حنفیہ کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد محترم حضرت علی سے پوچھا کہ امت محمدیہ میں سرکار کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ کون؟ جس کے جواب میں حضرت علی شیر خدا نے فرمایا واللہ خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر۔ اس امت کے اللہ کی قسم اس امت کے اندر ہمارے آقا محمد عربی کے بعد جو سب سے افضل ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بہتر ہے، وہ سرکار کا یار غار ابو بکر صدیق۔ جب یہ آیہ کریمہ سرکار پر اتری ہے، درود کا تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجدہ جاں فضا سنایا گیا تو سرکار نے صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ رب ذوالجلال اپنے نبی پر درود و سلام درود بیچتا ہے، اس کے فرشتے بھی بیچتے ہیں، تمہیں بھی حکم دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس وقت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ آج تک رب ذوالجلال، توجہ ہے نا، ذرا توجہ فرمائی، وقت زیادہ بیت چکا ہے اس میں شک نہیں، لیکن درود و سلام کی محفل میں تھکتا کون ہے؟ اس محفل کے اندر کس کی طبیعت پر وہ تھکاوٹ کے آثار نظر آتے؟ یہاں تو ہر کوئی سرکار کا چاہنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا سرکار آج تک رب ذوالجلال نے آسمانوں سے کوئی بلائی ایسی نہیں اتاری جو آپ پر اتری ہو اور آپ کے صدقے سے آپ کے غلاموں کو نہ ملی ہو۔ ہر بلائی کے اندر رب ذوالجلال نے آپ کے صدقے سے ہم کو بھی شامل کیا، لیکن کیا سبب ہے کہ درود صرف آپ کو ملا ہے ہمیں نہیں ملا ہے؟ درود کا تحفہ صرف آپ کو دیا گیا ہے، ہم شامل کیوں نہیں ہوئے؟ حدیث کہتی ہے ابھی یہ خواہش حضرت ابو بکر صدیق کے لبوں پہ آئی ہی تھی کہ سدرہ کے طائر جبرائیل پھر بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا۔ سرکار نے پوچھا جبرائیل تو کیا کہنے آیا ہے، کیسے آیا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں سرکار میں یہ بتانے آیا ہوں کہ خواہش ابو بکر کی زبان پہ آئی ہے، اس کے مطابق رب نے وحی الہی نازل فرمایا۔ اور کیا فرماتا ہے رب؟ هو الذی یصلی علیکم، وہ رب جو اپنے نبی پر بیچتا تھا، وہ رب جو درود و سلام کے تحفے اپنے نبی کو عطا فرماتا تھا، وہ فرشتے جو اپنے رب کے نبی پر درود بیچتے تھے، هو الذی یصلی علیکم بملائکتہ، اے میرے نبی کے امتیوں وہی رب تم پر اور وہی فرشتے تم پر نبی کے صدقے سے درود و سلام کے تحفے عطا کرتے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ وہ درود کیوں ادا کیا جاتا ہے امت محمدیہ کو؟ اس لیے کہ ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ان کو نور کے اندر ان کو رب ذوالجلال کی معرفت کی روشنی میں داخل کر دیا۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو براہ راست حکم فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، خذ من ان کے مالوں میں سے جو صدقے کا مال ہے اس کو حاصل کیجئے، وَتُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کو بھی پاک کیجئے، ان کا مال بھی پاک کر دیجئے، ان کو بھی صاف ستھرا کیجئے، ان کا تزکیہ نفس بھی فرمائیے، ان کو صاف ستھرا بھی کیجئے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، جب ان کا مال تیری بارگاہ میں آ جائے تو پھر ان پر صلاۃ بھی پڑھیے۔ حضرات توجہ تو فرمائیے، یہ جملے قرآن کے ہیں، رب کہتا ہے اپنے نبی سے کہ اپنے امتیوں پر صلاۃ پڑھ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ادھر تو رب کہتا ہے نا اے میرے محبوب کے امتیوں تم بھیجو میرے نبی پر درود و سلام۔ قربان جائیں رب ذوالجلال کے کرم کے اور اس کے فضل کے، ادھر رب کہتا ہے اے نبی اب تو اپنے امتیوں پر صلاۃ پڑھ۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، میں جان بوجھ کر اس کا معنی یہ کر رہا ہوں اس لیے کہ میں آگے آنے والے اوقات کے اندر اس کا جو مکمل معنی ہے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان پر صلاۃ پڑھیے، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ،
اس بات میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تمہاری جو صلات ہوتی ہے وہ ان کے دلوں کا چین بھی ہوتی ہے، ان کے دلوں کا سکون بھی ہوا۔ اور چوتھے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اہل ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی، جب بھی ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، جب بھی ان کے اوپر کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ اس آزمائش کے وقت میں نہ ماتھا نوچتے ہیں، نہ رخسار پیٹتے ہیں، نہ جہالت کی باتیں بکتے ہیں، نہ سینہ کو بھی کرنا ان کا شیوا ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ شکوہ رنج و علم اپنی زبان پہ نہیں لاتے، بلکہ صبر و رضا کے پیکر بن کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکریہ کے کلمے ادا کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اور ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ان کی زبان پہ شکوہ رنج و علم نہیں آتا، چاہے 6 ماہ کا علی اصغر ان کی گود کے اندر دم توڑ رہا، جب جوان شہزادہ علی اکبر ان کی گود کے اندر اس دنیا کو چھوڑتا جا رہا ہو، شکوہ رنج و علم نہیں آتا، بلکہ رب کی بارگاہ میں شکریہ کے کلمے طاری ہوتے اور کہتے ہیں ہم اور ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ رب ذوالجلال، یہ جتنا حصہ میں نے ابھی سنایا ہے یہ شان بندگی ہے، اور اتنی سی شان بندگی کے مقابلے میں شان بندہ نوازی کیا ہے؟ رب کہتے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کا درود اترتا رہتا ہے، جن پر ان کے رب کا اپنا صلات اترتا ہے۔ ادھر تو نبی سے کہا تھا، حضرات توجہ ہے نا، میرے ساتھ چلتے رہیے تاکہ میں آسانی سے ضمیر اب تک منتقل کر سکوں۔ ادھر تو رب نے نبی سے کہا، پہلی آیت میں رب کہتا ہے کہ تم بھیجو میرے نبی پر، میں بیچتا ہوں اپنے نبی پر، فرشتے بیچتے ہیں میرے نبی پر، تمہیں حکم ہے تم بھیجو۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صرف نبی پر نہیں، نبی کے صدقے سے اس کے امتیوں کو بھی عطا کرتا۔ تیسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے اے نبی اب تو بیچ۔ حضرات یہ کیسا پسندیدہ فعل ہے، یہ کیسی پسند ہے رب کی کہ رب ذوالجلال کبھی آپ بیچتا ہے، کبھی فرشتوں کو کہتا ہے، اور کبھی کہتا ہے نبی اب تو بیچ۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے بات کی طرف، حضرات نا انصافی ہوگی اگر توجہ نہ ہوئی۔ رب ذوالجلال کہتا ہے نبی تو بیچ، اب دیکھیے اب رب کہتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات پر پہلے تو میں نے کہا تھا نبی تو بیچ، اب میں کہتا ہوں کہ تیرے ساتھ میں آپ بھی ان پہ درود بھیجتا رہتا ہوں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کا درود اترتا ہے، جن پر ان کے رب کا صلات اترتا ہے، اور یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کی رب کی رحمتیں اترتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، رب کہتا ہے یہی ہیں وہ بندے جن کو ہدایت کی سند میں آپ عطا کرتا، جن کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ میں آپ جاری کرتا۔ ان چاروں مقامات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ صلات ہی استعمال کیا۔ اب صلات کیا ہے اس کا معنی، اگر میں لغت کے اعتبار سے اس کو کھولوں تو شاید وقت اس کا ساتھ نہ دے، میں حضرت علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر سے اس جملے کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا۔ آپ فرمائیں الصلاۃ فی اللغت ہی المطلق الدعاء، لغت کے اندر صلات کا جو معنی ہے بغیر کسی قید لگائے، بغیر کوئی قید لگائے، وہ فقط دعا کا ہے۔ الصلاۃ فی اللغت ہی المطلق الدعاء وَإِذَا نُسِبَتْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يُرَادُ بِهَا الرَّحْمَةُ الْكَامِلَةُ، جب اسی صلات کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو پھر اس کا معنی اور ہوتا ہے، جب اسی صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو معنی اور ہوتا ہے، جب اسی صلات کی نسبت نبی کی طرف کی جائے تو معنی اور ہوتا ہے، جب اسی صلات کی نسبت سرکار کے امتیوں کی طرف کی جائے تو پھر معنی اور ہوتا ہے۔ وَإِذَا نُسِبَتْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يُرَادُ بِهَا الرَّحْمَةُ الْكَامِلَةُ، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو پھر وہ تمہاری طرح نہیں کرتا، توجہ ہے نا،